الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم قابل اکرام طلباء اعزام، بڑی خوشی کی بات ہے کہ بخاری شریف کا سبق اب تیزی سے چل رہا ہے۔ تفصیلات کے مزے لیتے جائیے اور ذہن میں علمی جستجو پیدا کیجیے کہ آپ کو یاد ہے پچھلا سبق کس بات پر منتہی ہوا تھا۔ آخری بات یہ ہوئی تھی کہ شرح عقائد نصفیہ میں اسباب علم 3 بتلائے گئے۔ ایک الحواس السلیمہ، نمبر 2 العقل، نمبر 3 الخبر الصادق۔ پھر خبر صادق کی 2 قسمیں کی گئی، الخبر الواحد اور الخبر المتواتر۔ خبر صادق میں تو خبر واحد بیٹھتی ہی نہیں، اس لیے کہ وہ صادق محض نہیں ہوتی، وہ کاذب بھی ہوتی ہے۔ اس میں احتمال ہوتا ہے کہ ان یکون صادقا و ان یکون کاذبا، لیکن خبر متواتر صادق مانی جاتی ہے۔ مگر بتلایا گیا کہ خبر متواتر بھی اولاً تو ہر فیلڈ میں معتبر نہیں ہے۔ ایسی جگہ میں اس کی خبر وہ خبر معتبر ہے جس کا منتہا کوئی امر محسوس ہو، امر مشاہد ہو، جس کی وضاحت ہو چکی۔ امر معقول میں، معقولات میں، مدرکات میں، معنویات میں خبر متواتر کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں چیزیں علم صحیح کے دینے میں ناکافی ثابت ہوئی۔ اب جب یہ چیزیں علم واقعی نہیں دے سکتی اور علم صحیح نہیں دے سکتی، تو ہم بندگان خدا کو تو اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کے تعلق سے علم صحیح جاننا ہے نا۔ اس لیے ہم بندگان خدا محتاج ہوئے کسی اور ذریعہ علم کے۔ اسی ذریعہ علم کو وحی کہا گیا، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہیے 3 طرق تھے، 3 ذرائع تھے، 3 راستے تھے علم کے۔ مگر رب کائنات نے دیکھا کہ ہمارا بندہ جس کو ہم مکلف بنانے جا رہے ہیں مرضیات و نامرضیات کا، ان 3 طرق سے اگر استفادہ کر کے وہ زندگی گزارتا رہا تو پھر مرضیات و نامرضیات کی تمیز نہیں کر سکے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور راستہ بنایا، وحی کا راستہ۔ وحی کا راستہ اب یہ ایسا بے خطر ہے، پرامن ہے کہ اس راستے سے جو بھی علم آئے گا انسان کے پاس واقعی ہوگا، یقینی ہوگا، صحیح ہوگا۔ اس کی بھی تفصیل سمجھیے کہ اصل میں وحی کا علم واقعی اور علم صحیح کیوں کر ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ وحی کے متعلقات میں کل 3 چیزیں ہیں۔ ایک، وحی کہاں سے چلی، وحی کس کے ہاتھوں چلی، اور وحی کس کے پاس چلی۔ یعنی ایک مبدأ وحی ہے اور ایک واسطہ وحی ہے اور ایک منتہائے وحی ہے۔ مبدأ وحی تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن مجید میں دعویٰ ہی کر دیا ہے کہ میری جو یہ وحی کتاب اللہ کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے، میری یہ وحی، یہ کتاب عزیز، یاد رکھو کسی قسم کا کھوٹ اس میں نہیں پاؤ گے۔ انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب عزیز ہے، بڑی مضبوط کتاب ہے، اس پر جھوٹ کا کوئی دخل نہیں، آگے سے نہ پیچھے سے، اور اتاری ہوئی ہے من حکیم حمید، حکمت والے اور بہت بہت تعریفوں والے کی طرف سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں حسن ہی حسن ہے، کہیں کھوٹ نہیں ہے۔ اور کھوٹ اسی لیے نہیں آیا کہ یہ اتری ہوئی کتاب راہ وحی سے آئی ہے، اور وحی میں کہیں کھوٹ نہیں، کہیں کچرا نہیں، کہیں گرد و غبار نہیں۔ اور پھر اوپر سے نگرانی کرنے والے حق تعالی شانہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آگے جہاں قرآن پہنچ رہا ہے، وہ سنقرئک فلا تنسى ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور جب تک جبریل کے ہاتھ میں ہے اس وقت بھی اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی ہے، انہ لقول رسول کریم۔ اب خلاصہ یہ اجمالی خلاصہ یہ نکلا کہ وحی
میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں ہے۔ تھوڑی سی تفصیل کیا کر لیجئے کہ وحی کا تعلق 3 جگہوں سے ہے۔ ایک تو مبدأ وحی، وحی کا کے متعلقات 3 ہیں۔ مبدأ وحی اور منشأ وحی وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے وحی میں کھوٹ کیوں کر آئے گا؟ کھوٹ ہوگا علم کی کمی سے، قدرت کی کمی سے، توجہ کی کمی سے، باہر کی کسی مرعوبیت سے، اندر کی اپنی کسی کمزوری سے، کسی لالچ سے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے، ان تمام نقائص سے، ان تمام امراض سے پاک ہے۔ اللہ کے علم میں کمی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس حفاظت کا پورا سامان موجود ہے۔ اللہ کو کبھی ایک لمحے کے لیے غفلت نہیں ہوتی، اس لیے وحی جہاں سے چلی وہاں سے بے غبار چلی، بے خطر چلی، بے داغ چلی۔ اب جس کے ہاتھ چلی اس کو دیکھیے، انہ لقول رسول کریم، جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت ہے۔ رسول کریم کے ذریعے سے اللہ نے بھیجا۔ ایک بات یاد رکھیں، بات پہنچانے والا کبھی اپنی طرف سے نمک مرچ ملا دیتا ہے، تو اللہ نے انسان کی اس فطرت کو سامنے رکھ کر کے صفائی پہلے ہی دے دی کہ میرے کلام کو جو پہنچانے والا ہے فرشتہ، وہ کریم ہے طبیعت کا، وہ لئیم نہیں ہے، وہ خبیث نہیں ہے، وہ نمک مرچ ملانے والا نہیں ہے، وہ کریم ہے اور طبیعت کا کریم ہے، فعل کا بھی کریم ہے، طبیعت کا بھی کریم ہے۔ ایک تو وہ انسان ہوتا ہے جس سے کبھی کرم ثابت ہو جاوے، اچھائی ثابت ہو جائے۔ ایک کریم ہوتا ہے جو کہ طبیعت کیا کریم ہوتا، مجبوری ہی ہوتا ہے، طبیعت اس کی مجبوری ہی کرتی ہے اچھا کرنے پر۔ دی قوت عند ذی العرش مکین، کبھی ایسا ہوتا ہے خود انسان تو شریف ہوتا ہے، کسی کلام میں، کسی کی امانت میں کوئی ملاوٹ برداشت نہیں کرتا، لیکن کمزور ہوتا ہے، دوسرا زبردستی اس سے ملاوٹ کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کا دفاع کر دیا، انہ لقول رسول کریم کے بعد ذی قوہ، یہ بڑی طاقت والے ہیں۔ کوئی ان کے ہاتھ سے چھین کر یا ان کی بات میں کوئی ملاوٹ کر دے، کسی کے بس کی بات نہیں۔ عند ذی العرش مکین، اور عرش والے نے تو ان کو چنا کر، امتحان لے کر، آزما کر، ان کے اندر باہر کو دیکھ کر فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ یہ باوجاہت فرشتہ ہے، وزندار فرشتہ ہے، کسی بھی اعتبار سے اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ایک اور بات ہوتی ہے کسی کی بات میں یا کسی کی امانت میں کھوٹ مل جانے کی، وہ بات یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ کبھی اتنا پریشر ڈالتے ہیں، میٹھی میٹھی گولیاں کھلاتے ہیں اور بہترین ماحول میں لے کر کے پھر کوئی بات کچھ کی کچھ کر ڈالتے ہیں، منوا لیتے ہیں۔ فرمایا میرا جبریل ماننے والا نہیں ہے، یہ کوئی اس کو منوا نہیں سکتا، بلکہ یعنی اس کو کوئی منوا نہیں سکتا، یہ کسی کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے، یہ خود مطاع ہے، اس کی مانی جائے گی، اس کی مانی جائے گی، یہ کسی کی مانے ایسا نہیں ہے۔ مطاعن ثم امین، عقل کے بعد ایک بات کہہ دی مختصر کہ یہ امین ہیں، امین ہیں، امین ہیں، اور امین میں جتنے اوصاف ہونے چاہیے جزوی طور پر پیچھے کچھ یہاں بتائے گئے، اس کے علاوہ اور بھی سارے اوصاف ان میں موجود ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ جہاں سے یہ وحی چلی وہ بھی بے داغ، جو لے کر چلا جبرائیل امین وہ بھی بے داغ، اور اس شان کے ہیں، ذی قوہ کہا، کریم کہا، طاقت تو اتنی کہ کوئی ٹکرائے تو چور چور ہو جاوے۔ خود جبریل کہتے ہیں کہ میں نے قوم لوط کی بستیوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ کیسے اکھیڑا؟ آسمان کے قریب لے جا کر اوپر سے الٹ دیا۔ در منصور میں سورہ تکویر کی تفسیر میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، روح المعانی میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اس کا ذمہ دار بنایا اور ان کی بڑی عالی شان تھی۔ اب آئیے تیسرا متعلق وحی کا، وہ ہے موحا الیہ، موحا الیہ، جس کے پاس وحی پہنچائی گئی، وہ کون ہے؟ بڑے ادب سے نام لیجیے، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، جہاں سے چلی وہاں سے بے غبار، جس کے ہاتھوں چلی ان ہاتھوں سے وہ ہاتھ بے غبار۔ اب جس ذات تک پہنچی وہ ذات تو مکمل ہی بے غبار، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر، بے غبار زندگی پر خود اہل مکہ نے، کفار قریش نے، مشرکین نے بھرپور شہادت دی، یہاں تک کہ یہ صادق الامین آپ کا خطاب بنا۔ یہ عجیب اللہ کی طرف سے پہلے سے نظام تھا کہ اہل مکہ سے الصادق اور الامین کہلوا دیا تھا، تاکہ جب اوپر سے وحی آئے، خبر آوے، کوئی علم آوے تو کبھی نہ کہیں کہ بولنے والا جھوٹا ہے، اس لیے کہ جو بولنے والا
منتخب کیا جاوے گا وہ محمد ابن عبداللہ ہوگا، اور محمد ابن عبداللہ کو ان لوگوں نے الصادق الامین مدتوں سے مان رکھا ہے۔ چنانچہ آپ کی سچائی اتنی مسلم تھی کہ جب آپ کو نبی بنایا گیا اور آپ کو امت کی ہدایت کے لیے لوگوں کے بیچ بھیجا گیا، تو آپ نے قریش کو جمع کر کے، لوگوں کو جمع کر کے کہا، بھائیو، صحیحین میں روایت ہے کہ جب انذر عشیرتک الاقربین والی آیت آئی تو آپ کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر اور عرب کے دستور کے مطابق ان کو جمع کیا، بلایا اور کہا کہ بھائی تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو عنقریب تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ضرور تصدیق کریں گے، اس لیے کہ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے تو کبھی بھی آپ پر کوئی جھوٹ نہیں پایا، کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا۔ تو ایسے ہی ابو سفیان نے جو ہرقل کے سامنے جب سوال جوابات کچھ ہوئے تھے، ہرقل بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیے، جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پہنچا تھا، اس موقع پر ہرقل نے تصدیق کے لیے کہ محمد کیسے ہیں چند سوالات کیے، تو اس موقع پر یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا تم نے محمد پر، اس آدمی پر کبھی جھوٹ کا کوئی تجربہ کیا؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا، یعنی بلکہ یوں کہا تھا، اتتہمونہ بالکذب، جھوٹ کی تہمت بھی کبھی لگائی، کبھی وہم بھی ہوا، خیال بھی ہوا۔ تو کہا ابو سفیان نے، واللہ ما جربنا علیہ کذبا قط، ابھی تک تو کبھی بھی کوئی جھوٹ ہمارے سامنے نہیں آیا، کبھی بھی کوئی جھوٹ سامنے نہیں آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کی شخصیت مسلم تھی، الصادق ہونے میں بھی مسلم اور الامین ہونے میں بھی مسلم۔ اب جب مکمل آپ بھی قابل اطمینان ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وحی کس قدر قابل اطمینان ہوگی۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ایک مشہور انگریز عورت، وہ اپنے مضمون میں لکھتی ہے کہ پیغمبر آدم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات نے میرے دل میں ان کی عظمت اور بزرگی کی جگہ بنائی، وہ ان کی صفت ہے کہ جس نے ان کے ہم وطنوں سے الامین کا خطاب دلوایا۔ ہاں، یہ خطاب مقامی لوگوں کی طرف سے ملنا پانا سب کے بس کی بات نہیں، کوئی صفت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، اور کوئی بات اس سے زیادہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے قابل اتباع نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ کلام یہ کہ وحی جہاں سے چلی، جس واسطے سے چلی اور جہاں تک آئی، جس ذات مقدسہ پر آ کے پہنچی، وہ سارے مقامات، سارے متعلقات بلا ریب و ریبہ قابل اطمینان ہیں۔ اب جب قابل اطمینان ہیں تو یقیناً یہ بات مسلم ہو گئی کہ علم حق کو جاننے کے لیے، علم صحیح کو جاننے کے لیے اور علم واقعی کو جاننے کے لیے، علم صحیح تک پہنچنے کے لیے ایک ہی متعینہ راستہ ہے، وہ ہے وحی کا راستہ۔ لہذا وہ بات جو وحی کے راستے سے آوے، اسی سے اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کو ہم جان سکتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر کے جتنے بھی علوم آویں اس میں اللہ کی مرضیات نامرضیات کی تمیز کرنا یقینی طور پر مشکل ہے۔ اس کے بعد اور سمجھیے، وحی تو آ گئی، صحیح جگہ سے آئی، صحیح واسطے سے آئی اور صحیح شخصیت پر آئی، اور آنے کے بعد بھی اب اس کی حفاظت کا جو معاملہ تھا، اس لیے کہ کبھی کبھی سامان حفاظت سے آ جاتا، گھر پر حفاظت نہیں ہو پاتی، مکھی مچھر اس میں لگ جاتے ہیں۔ دودھ تو آیا جگہ سے صحیح، لانے والا لایا صحیح، گھر پر پہنچا صحیح، لیکن ڈھکن سے نہیں ڈھاکا تو نتیجہ یہ ہوا کہ مکھیاں اس میں پڑ گئیں۔ یہ کوئی شائبہ، کوئی واہمہ کسی کے خیال میں آ سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جتنا بھی ہم اتارتے جائیں گے ہم ان سب کی حفاظت خود کرتے جائیں گے، اور قرآن مجید کی مکمل حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ اور آیا ہے، موجود ہے کہ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ محافظ فرشتوں کو بھی حکم بھیج دیتے ہیں کہ ہر طرف فرشتوں کا پہرا ہو جاتا ہے، کوئی چیز اس میں باہر سے ملائی نہ جا سکے۔ معلوم یہ ہوا آنے کے بعد بھی وہ محفوظ رہی ہے، اسی لیے اعتماد و سوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی وحی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جہاں سے علم صحیح کی روشنی انسان حاصل کر سکے۔ اب صحابہ کرام کا معاملہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام دنیا میں پھیل گئے اور دنیا میں اللہ کی اس کتاب کو پھیلانے لگے، اور
پھر اس دور میں بھی قرآن مجید محفوظ رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری تو ان کی قوموں کو دی تھی. ان کی قوموں نے جب لاپرواہی برتی تو کتاب غیر محفوظ ہو گئی، لیکن اس امت کی اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری حق تعالی شانہ نے خود لے لی، قرآن کی، اور شروع ہی سے لی ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے. انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ بھی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی فرمایا سنقرئک فلا تنسى، کبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر بعد میں کچھ بھول گئے ہوں. تو یہ ساری آیتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ قرآن مجید اور وحی الہی چلی تو صحیح سالم محفوظ، چلتی رہی آتی رہی تو صحیح سالم محفوظ، پہنچی تو صحیح سالم محفوظ، اور آج تک جو امت کے پاس موجود ہے تو صحیح سالم محفوظ. اس لیے ایک وحی ہی ہے جس کے ذریعے سے ہم علم صحیح حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے وحی کی ضرورت ثابت ہوئی. بہرحال یہاں تک یہ بات ہوئی کہ وحی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ کتاب سے مقصد علم صحیح کا حاصل کرنا ہے، اور علم صحیح وحی ہی سے حاصل ہوگا. اس لیے حضرت نے وحی کا بیان سب سے پہلے چھیڑا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.